السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، ناظرین و ناظرات، الحمدللہ اسلامی چینل مکتبہ مصباح الاسلام کی طرف سے ایک اہم ترین سلسلہ چل رہا ہے ماہانہ لائیو پروگرام کا۔ اس سلسلے میں اس سے پہلے 17 پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ یہ 18واں ماہانہ لائیو پروگرام ہے۔ آج الحمدللہ جون کی 5 تاریخ سن 2022 لائیو پروگرام کا موضوع ہے سلام اور ملاقات کے آداب۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو آپ خود بھی دیکھیں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دوست احباب کو بھی یہ پروگرام بھیجیں، اس لیے کہ یہ دینی پروگرام ہے اور قرآن اور حدیث کی خالص باتیں ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اس لیے خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور شیئر اور سبسکرائب کے ذریعے سے اس پروگرام کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ نور کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اپنے گھروں کے علاوہ کسی دوسرے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک تم مانوس نہ ہو جاؤ، اور یہ کہ گھر والوں سے سلام نہ کر لو۔ معلوم یہ ہوا اس آیت کے اندر کہ 2 چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اجنبیت ختم ہو جائے، سامنے والے کو معلوم ہو کہ کون آدمی ملنے کے لیے ملاقات کے لیے آیا ہوا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ بغیر سلام کیے ہوئے گھر میں داخل نہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یہ گویا کہ آداب میں سے اہم ترین ادب ہے کہ جب بھی ملاقات کے لیے جائیں تو گویا کہ سلام کریں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ مسلم شریف کی حدیث جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان میں سے پہلا حق بیان کیا جو اس موضوع سے مطابق ہے، وہ یہ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ،
کہ جب تم اپنے بھائی سے ملاقات کرو تو اس کو سلام کرو۔ اب یہ ملاقات خواہ روبرو آپ ملاقات کر رہے ہیں یا یہ کہ ٹیلی فون کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں، خواہ وہ آڈیو کالنگ ہو یا ویڈیو کالنگ ہو، اس کے اندر سلام کرنا ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہاں ایک خاص بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہمارے بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہن جب بھی فون کریں گے یا فون سنیں گے تو سلام کرنے کے بجائے ہیلو ہیلو کے الفاظ دہراتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سلام سے محروم ہو گئے، اور دوسرے یہ کہ غیروں کی نقل کی اور ان کے طریقے کو اپنایا جو اسلامی شعار کے خلاف ہے۔ اس لیے روبرو گفتگو بات چیت ہو سلام کریں، اور فون کے اوپر بھی ہو تو بھی ہیلو کہنے کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ فرمایا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القاعد والقلیل علی الکثیر، وفی البخاری والصغیر علی الکبیر۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے آداب بتائے کہ سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے، اور چھوٹا بڑے سے سلام کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے اپوزٹ، اس کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہمارے بھائی سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ان میں سے سلام کرنے میں کون سا آدمی پہل کرے؟ تو آپ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ آداب اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن اگر وہ زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ آداب آگے اپنی جگہ پہ ہیں کہ چھوٹا آدمی بڑے کو سلام کرے اور بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کرے، لیکن اگر بڑا آدمی چھوٹے کو اس لیے سلام کر رہا ہے کہ پہل کرنے میں ثواب ہے تو گویا کہ اس کو عمل کرنا چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں قرآن کریم کا ایک فرمان دیکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ بڑا پیارا فرمان ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جب تم سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا اسی کو لوٹا دو۔ کیا مطلب؟ کوئی آدمی سلام کرتا ہے تو ہم اس سے بہتر جواب دیں، یعنی سامنے والا کہتا ہے السلام علیکم تو ہم کہیں
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سامنے والا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو ہم جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک ہو سکے اس کو بڑھائیں، اس سے بہتر جواب دیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور اس سلسلے میں ترمذی شریف کی ایک بڑی پیاری حدیث، ایک تفصیلی حدیث راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا عشر۔ دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا عشر۔ تیسرے آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا ثلاثون۔ صحابہ کرام نے تعجب کے انداز میں سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سلام کے جواب میں عشرون، عشرون اور ثلاثون یعنی ایک ہی 10، 20 اور 30 کے الفاظ کہے، یہ کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ان کی تشریح کی کہ پہلے شخص نے السلام علیکم کہا، اس کو 10 نے کیا، دوسرے نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کو 20 نے کیا، اور تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کو 30 نے کیا ملی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں سلام کرنے میں بخیلی اور کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پورا سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس لیے کہ ہم کو تو قدم قدم پہ نیکیوں کی ضرورت ہے، ہمیں ایک جذبہ ہونا چاہیے، اس لیے مکمل اور پورا سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کے تعلق سے اور کیا کچھ آداب بیان کیے ہیں اس کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، راویہ ہیں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، آپ سامنے موجود نہیں تھے، گھر میں تھے، میں نے سلام کیا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ میں ام ہانی بنت ابی طالب ہوں۔ یہ اہم نکتہ ہے کہ کوئی بھی آدمی سلام کرتا ہے اور پوچھا جائے کون، تو باضابطہ اپنا نام بتانا چاہیے۔ قرآن کی آیت سورہ نور کی 27 نمبر، جس کے اندر کہ مانوسیت ہو جائے، اجنبیت ختم ہو جائے، اسی لیے باقاعدہ انہوں نے تعارف کرایا اپنا نام اور اپنے والد کا نام، یہ طریقہ ہے۔ اب اس کے اپوزٹ بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں، فدفقت الباب فقال من ذا؟ فقلت انا، فقال انا كأنه كرهها۔ وہ بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں
جو ان کے خود کے ساتھ پیش آیا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ہوں۔ تو آپ نے کہا میں؟ کہتے ہیں گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا، یعنی میں نہیں کہنا چاہیے، اس لیے میں کہنے میں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کون سا آدمی ہے، اس لیے جب بھی سوال کیا جائے، پوچھا جائے آپ کو، تو میں کہنے کے بجائے آپ کا پورا نام بتانا چاہیے۔ یہ ملاقات اور سلام کے آداب میں سے ایک بڑا پیارا ادب ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اب ایک بہت بڑی خرابی معاشرے کے اندر ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ دروازہ برابر بند نہیں ہے تو وہ اندر جھانکنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اسلامی آداب کے سخت خلاف ہے۔ اس سلسلے میں بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر جھانکتا ہو اور پھر اس گھر والے غیرت مند شخص نے کنکری سے اس کو مارا اور اس کنکری کی وجہ سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی، آنکھ کے اندر تکلیف ہو گئی، زخم ہو گیا، تو پھر اس کنکری پھینک کے مارنے والے پہ کوئی گناہ نہیں۔ آپ یہ مت سمجھ لینا کہ صاحب مولانا صاحب نے بتا دیا ہے تو کورٹ کچہری میں جائیں گے تو یہی کہیں گے کہ مطلب کنکری مار دی تھی، آنکھ پھوٹ گئی تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ اسلامی شریعت کے اندر وہاں قانون نافذ ہوگا جہاں جمہوری ملک ہے، وہاں یہ قانون جو ہے ہم اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ گھر کے اندر جھانکنا بغیر اجازت کے، کسی بھی شخص کے گھر میں جھانکنا یہ سخت معیوب ہے، حرام ہے اور ناجائز کام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسلامی آداب میں سے ایک اہم ترین ادب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے وقت مصافحہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحا اللہ غفر لہما قبل ان یفترقا۔ ابو داؤد ترمذی شریف کی حدیث۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی کہ جب بھی دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے یا ہاتھ کے جدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کر دیتا ہے، یعنی ان کے صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ یہ مصافحہ کی فضیلت ہے اور اس کا اجر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی حدیث جس کے راوی سیدنا مالک انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم میں سے کوئی آدمی دوسرے سے بھائی سے ملتا ہے تو کیا اس سے چمٹ جائے یا اس کو بوسہ دے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا کہ پھر افا یأخذ بیدیہ ویصافحہ؟ قال نعم،
کہہ رہے ہیں جب میں نے یہ سوال کیا کہ کیا اپنے بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ہاتھ کو پکڑ لے اور اس سے مصافحہ کرے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، نعم، ہاں یعنی ایسا کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مصافحہ کرنا ہی ہے، اور بغیر ضرورت روز ملنے والے کو صاحب روز معانقہ کریں گے، روز بوسہ، ایسا نہیں، بلکہ آپ نے صاف فرمایا کہ مصافحہ۔ اور یہاں ایک نقطہ بھی ہے، صاف اور صریح الفاظ میں بیدی، کہ وہ مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ہاتھ کو پکڑ لے، یعنی ید یعنی ایک ہاتھ کا، یدین دو ہاتھوں کا نہیں بلکہ ایک ہاتھ۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک ہی ہاتھ سے مصافحہ ہے، اور وہ بھی دائیں ہاتھ سے۔ اب آئیے اس سلسلے میں آداب میں سے ایک اہم ترین آداب، ابھی یہ ماڈرن دور چل رہا ہے، کالج کے اندر، اسکول کے اندر، پارٹیوں کے اندر اختلاط مرد و زن ہوتا ہے، مرد اور عورت مل جاتے ہیں، لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، یہ حرام کام اور اسلامی شریعت کے سخت خلاف۔ اس سلسلے میں ترمذی شریف کی حدیث کو پیش نظر رکھ سخت تنبیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا یخلون احدکم بامرأۃ فإن الشیطان ثالثہما، کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی کے اندر رہتا ہے تو ان دونوں کے بیچ میں شیطان تیسرا ہوتا ہے۔ اب شیطان جب آ گیا ہے تو اس وقت کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے تنہائی کے اندر کسی بھی خاتون سے جو اجنبی ہو اس سے آپ مل نہیں سکتے ہیں، ملاقات نہیں کر سکتے، بات چیت نہیں کر سکتے۔ یہ سخت تاکیدی حکم ہے، اور یہ کہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب آدمی اپنے بھائی سے کیسے ملے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، فرمایا کہ تو کسی بھی نیکی اور بھلائی کو حقیر مت سمجھنا، بھلے اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنے کی بات کیوں نہ ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، ہسمکھ چہرے کے ساتھ میں ملنا ایک نیکی ہے، ایک نیکی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اس لیے کتنے لوگوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انہیں وہ نہ تو دھیان سے سنتے ہیں اور نہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ یہ اسلامی آداب کے خلاف اور اس کے اندر کبر اور تکبر پایا جاتا ہے۔ اس لیے بڑے سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کوئی چھوٹا آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، سلام کرنے آیا ہے، مصافحہ کرنے آیا ہے، تو خندہ پیشانی کے ساتھ میں سلام کریں یا اس کے سلام کا جواب دیں، سختی کے ساتھ اور جھڑکنے کے ساتھ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ میں ملاقات ہونی چاہیے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بڑا پیارا ادب ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار اہل بیت من الانصار
فطعم عندهم طعاما. کیا مطلب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے گھروں میں سے ایک گھر آپ گئے، ان سے ملاقات کی، تو آپ نے ان لوگوں کے پاس میں کھانا کھایا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی ملاقات کے لیے گیا ہے، کوئی آدمی آپ کو کھانا کھلا تو کھانا کھا لینا چاہیے، عذر پیش نہیں کرنا چاہیے، بہانہ نہیں، کھا لو، اس سے محبت پیدا ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عام انصاری صحابی کے گھر پہ کھانا کھایا ہے. تو اگر ملاقات کے لیے گئے ہیں اور آپ کو کھانے کی خواہش ہے، آپ کھا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہو جائے گی. آگے بڑھتے ہیں. آداب میں سے ایک بڑا پیارا ادب یہ ہے کہ ہم ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں یا کوئی آدمی ملاقات کے لیے ہمارے پاس میں آیا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے مہمان، ایک میزبان. جس کے وہاں گھر آتے ہوں دوسرے لوگ اس کو میزبان، اور جو لوگ اس کے گھر پہ آئے ہوئے ہیں وہ مہمان ہیں. تو یہ ہدایات ہے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی ملاقاتی کوئی مہمان آیا ہوا ہے، خواہ وہ قریب کا ہو کہ دور کا ہو، تو اس کے ساتھ تواضع کے ساتھ اور خاطر تواضع ہونی چاہیے، اس کا اکرام ہونا چاہیے، اس کی توقیر ہونی چاہیے. اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. کہ تم میں سے جو کوئی آدمی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے جو آدمی بھی اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خاطر تواضع کرے. یہ اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے. یہ کچھ ضروری باتیں تھیں. یہاں ایک خاص نقطہ بھی پیش نظر رکھیں. میں نے پہلے بھی اس قسم کے پروگرام کے اندر یہ بات کہی تھی، پھر میں کہوں گا کہ معاشرے کے اندر ہمارے روزمرہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے بچے گھر میں آتے ہیں، الحمدللہ سلام کرتے ہیں. سیکھنا چاہیے، سکھانا چاہیے، لیکن گھر سے بچے نکل تو بھی سلام کرتے ہیں، لیکن بڑے لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے، گھر سے نکلتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں. وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اور ایک سسٹم کیا بنا رکھا ہے کہ جب بھی ابا اور دادا اور دادی سلام کریں گے، بچے نکلیں گے تو بچے سلام کریں گے. یہ کون سی بات ہوئی؟ گھر سے آپ نکل رہے ہیں تو آپ کو سلام کر کے نکلنے گئے. اسلامی آداب میں سے ایک ادب ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے آپ کو سلام کریں گے، آپ سلام کیوں نہیں کرو گے؟ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پہلی بار جو مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہیں وہ سلام، اور آپ مجلس سے گھر سے جا رہے ہیں وہ سلام، دونوں برابر ہیں. یہ بعد والا سلام کوئی کم نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا گھر میں داخل ہو جب بھی سلام کرنا، اور گھر سے نکلنا ہو جب بھی سلام کرنا ہے. یہ نہیں لگا کے رکھا کہ صاحب بچے سلام کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے. نہیں، یہ کہاں ہے؟ آپ گویا کہ سلام سے اور اس کے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. اس سسٹم کو بدلنا چاہیے. آپ نکل رہے ہیں، آپ کو سلام کر کے جانا ہے، بچوں کو گھر والوں کو جواب دینا ہے. یہ ایسا نہیں کہ صاحب بچے سلام کریں گے آپ جواب دیں گے. تو یہ چند آداب تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اور سارے ایمان والوں کو قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
پڑھنے سننے سمجھنے ان کے احکام اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.